والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين محمد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الوعود. صلوات پڑھ لیجیے. سدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ مبارکہ اثر سے آیہ مبارکہ 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان زبان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب فوائد محرر میں صفحہ نمبر 124 پر محفوظ کیا ہے. ابتدائے کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات اور تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد ربانی ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو بشارت دیتا ہے، لیکن ان مومنین کو یعملون الصالحات جو میدان عمل میں عمل صالح سر انجام دیتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. محترم دوست و احباب،
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت سے منارہائے نور مقرر فرمائے ہیں. ان میں سے آج فقیر سورہ مبارکہ توبہ سے آیہ مبارکہ 72 کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ربانی ہوتا ہے والمؤمنون والمؤمنات. آج غیروں سے بات نہیں ہے، آج عمومی بات نہیں ہے، آج خصوصی بات ہے، اور وہ خصوصی بات ہے مومنین کے ساتھ. صلوات کو پڑھ لیجیے. پہلی بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ مومن مرد کون ہیں، مومن عورتیں کون ہیں کہ جن سے قرآن بات کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آمنہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء، اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والے، رحمان اور رحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مرتبہ پر فائز ہوتے ہوئے اس دنیا میں اس طرح سے تشریف لانے والے کہ ان کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش ہے، نہ فرشتے خاموش ہیں، نہ مومنین کی خاموشی گوارا ہے. اعلان ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس کی آمد پر ہم خاموش نہیں، مومنوں تم کیوں خاموش ہو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باوجھ بلند صلوات پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر خدا بند متعال نے قرآن جیسی قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے آپ کے قلب پر قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے. تو پارا ہے، ارشاد ربانی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، ہم نے آپ کے قلب مبارک پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں کہ ان کی طرف ان کے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر سکیں. صلوات پڑھ لیجیے. یا رسول اللہ والمومنون والمومنات. مومن مرد اور مومن عورتیں، اس مومن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مومن کو جاننے کے لیے پہلے ایمان کو جان لو. جب تمہیں ایمان کی پہچان ہو جائے گی تو جہاں تمہیں ایمان نظر آئے اسے مومن سمجھ لینا، جہاں نظر نہ آئے اسے مومن نہ سمجھنا. یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں ارشاد فرمائیے. تو آپ فرماتے ہیں الایمان و نصفان. ایمان دو برابر حصوں میں ہے، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر. آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے. توجہ،
آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں کوئی ایسا انسان خلق نہیں کیا جو یک وقت دو مرحلوں سے برابر میں نہ گزر رہا ہو۔ ایک طرف سے انعامات الہیہ کی بارش ہے، ایک طرف آزمائش کا سلسلہ ہے۔ انعامات الہیہ کی بارش کو دیکھے تو شکر کرے، امتحان کے مرحلے سے گزرے تو صبر کرے۔ ایسے شاکر اور صابر کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ آدھے آدھے کی تو خبر ہو گئی، آدھا ایمان شکر میں ہے، آدھا ایمان صبر میں ہے۔ کہیں ہمیں کل بھی مل جائے، یہ آدھا آدھا بھی مل جائے، ایک جگہ پہ مل جائے تو آپ فرماتے ہیں جنگ خندق کے کنارے آ جاؤ، ہم تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کیے دیتے ہیں۔ ادھر ہم غزوہ خندق کے کنارے پہنچے، ادھر ہم نے دیکھا عمر ابن عبد ود نے خندق کو پھلانگا اور سید الانبیاء کے خیموں کے سامنے آ کر کچھ گستاخانہ انداز میں گفتگو کی۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اسے لجام دے؟ عظمت ولایت حیدر کی قسم، تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں جس نے آواز رسول پر لبیک کہا وہ ابو طالب کا لال علی حیدر کرار تھا، کوئی اور نہ تھا۔ کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا یا علی بیٹھ جائیے۔ علی بیٹھ گئے۔ نبی کریم نے پھر فرمایا ہے کوئی جو اس کو لجام دے؟ تو پھر ابو طالب کے لال علی حیدر کرار کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے کہا یا علی بیٹھ جائیے، تنز و تنقید میرے مزاج میں نہیں ہے، لیکن دعوت دینا میرا حق ہے۔ پھر فرمایا ہے کوئی؟ تو پھر بھی جس نے رسول کی صدا پہ لبیک کہا وہ ابو طالب کا لال علی حیدر کرار تھا۔ تو مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دو کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو پہلے میدان خندق میں جا کر علی حیدر کرار کی شاگردی اختیار کرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کہنا سیکھنا تو چاہیے۔ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، بیٹھ جائیے۔ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، بیٹھ جائیے۔ توجہ دوست و احباب، جب تیسری مرتبہ آپ نے بلایا تو علی حیدر کرار نے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کی۔ تو اب علی حیدر کرار کو سید الانبیاء نے اپنے خیمہ میں بلایا۔ یا رسول اللہ، دشمن ادھر للکار رہا ہے، آپ علی کو ادھر بلا رہے ہیں، مقابلے میں بھیجیے نا۔ تو آواز رسالت آئے گی، قاضی خاموش، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کل میں نے بتایا تھا ایمان دو حصوں میں ہے، نصف بالصبر و نصف بالشکر، آدھا صبر میں ہے آدھا شکر میں ہے۔ تو میں تو تمہارا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر علی حیدر کرار خیمہ رسول میں پہنچے، ادھر رسول نے اپنی دستار علی کے سر پر رکھی، اپنی عبا علی کے کندھوں پہ ڈالی اور اب علی کو دشمن کے مقابلے میں بھیجا۔ علی میدان میں خرامہ خرامہ چلے جا رہے تھے، نہ بولنے والے بھی بول پڑے۔ یا رسول اللہ، دیکھیے ادھر دشمن، اتنا بڑا دشمن، اور ادھر علی بڑے خرامہ خرامہ چلے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا قیامت تک کے لیے
یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرف علی ہوتے ہیں وہاں علی والے ہوتے ہیں، سامنے جتنا بڑا ہی دشمن کیوں نہ ہو، وہ دشمن اپنی طرف سے جتنی بھی بڑھ کے مارتا رہے، لیکن اس طرف سے علی والے سیرت علمیہ کو اپناتے ہوئے میدان عمل میں اس طرح سے مطمئن چلتے ہیں کہ ان کو بتا دیتے ہیں پریشان ہونا تمہارا کام ہے، مطمئن رہنا علی کے نوکروں کا کام ہے۔ اب جو نہ بولنے والے بولے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ابو طالب کے لال علی حیدر کرار کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج نگاہ نبوت سے دیکھو، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ آج یہ میدان میں کون جا رہا ہے۔ فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، قدردان دوست و احباب، پڑھ لکھے دوست و احباب سے میں قدردانی کا امیدوار ہوں۔ نبی کریم زبان حال سے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی صبر و شکر کے حسین امتزاج کی معراج دیکھنا چاہتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ صبر و شکر کے حسین امتزاج کی معراج دیکھنا چاہتا ہے تو آئے دیکھے کہ آج میدان میں علی حیدر کرار کل ایمان بن کے جا۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ کل ایمان جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں کل ایمان کی تو خبر ہو گئی، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ کس کے پاس ایمان کی خیرات ہے کہ کس کے پاس ایمان کی خیرات نہیں ہے؟ سیاستہ کی دوسری بڑی کتاب، برادران اہل سنت کی حدیث کی دوسری بڑی کتاب جس کا نام صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم نے نبی کریم کے اس فرمان کو محفوظ کیا کہ آپ نے فرمایا علی تو ہے نا کل ایمان، اب یہ ایمان کی خیرات تقسیم کیسے ہوگی؟ تو امام مسلم نے صحیح مسلم میں رسول اللہ کے فرمان کو نقل کیا، حب علی ایمان۔ اب جہاں جہاں اس کل ایمان کی تمہیں محبت نظر آتی جائے، سمجھتے جاؤ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ نعرہ حیدری، بس زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ والمؤمنون والمؤمنات، محبت علی رکھنے والے مرد اور محبت علی رکھنے والی مستورات۔ واضح ہو گیا ترجمہ؟ کہہ سکتا ہوں نا یہ بات؟ محبت علی رکھنے والے مرد ہوں یا محبت علی رکھنے والی مستورات ہوں، بعضهم اولیاء و بعض یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور خیر خواہی کو کیسے نبھاتے ہیں قرآن نے بتایا ہے۔ اگر آپ کو اجازت دیں تو میں بھی بتا دوں، گھران نہ گزرے تو عرض کر دوں۔ یہ تو پتہ چل گیا نا، مومن مرد اور مومن مستورات، محبت علی جن کے سینہ میں ملزم ہو وہ مومن ہے۔ تو فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء و بعض، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خیر خواہی کیسے کرتے ہیں بتاتے ہیں۔ تم مومن مرد ہے، توجہ، تم مومن مرد ہے، ادھر آ، تیرے شایان شان یہ مجلس ہے، ادھر نہ جا، وہ تماشا تیرے شایان شان نہیں ہے۔ جاگو بھائی، کیسا کیسے بتاؤں، ذمہ داری کیسے نبھاتے ہیں۔ یامرون بالمعروف،
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے بچاتے ہیں۔ میں عرض کیے دیتا ہوں میرے محترم دوستو، اس سے پیاری مثال میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کور ہے، اس کا غلاف ہے، اس کی جلد کا ایک حصہ ہے۔ یہ تو قرآن نہیں ہے نا، قرآن تو یہ ہے نا، بولو نا دوستو، یہ ہے نا قرآن مجید۔ سبحان اللہ، یہ ہے کل ایمان، ٹھیک ہے؟ اس کے دل میں ہے اس کی محبت، یہ ہے مومن، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کل ایمان، یہ ہے مومن۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن مجید نہیں بلکہ یہ جو غلاف ہے، یہ جو کور ہے، اگر یہ کور نیچے گر رہا ہو یا نیچے گرا پڑا ہو تو آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ آپ فوراً اسے اٹھائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، پیار دیں گے، سینے سے لگائیں گے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہاں قرآن کا غلاف، قرآن کا غلاف نیچے گرا پڑا ہے، قرآن کا غلاف نیچے گرا پڑا ہے۔ بس مومن مرد اور مومن مستورات ایک دوسرے کی خیر خواہ ہوتے ہیں، انہیں کسی غلط جگہ پہ دیکھیں تو تڑپ جاتے ہیں، سارے کام چھوڑ کر اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس محفل میں لا کے بٹھاتے ہیں جو اس کی شایان شان ہوا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ تو پھر بس دو کام کرتے ہیں، کہا نہیں دو کام مزید کرتے ہیں۔ وہ دو کام مزید ان کے کیا ہیں؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ مولوی صاحب آئی کہ خشک مجنون سے اتر گئے، مزہ آ گیا سی ولایت نماز کی تو آگے جو صلوات پڑھ لو بابا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن مرد و مومن خواتین ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، بعضهم اولیاء بعض۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دو کام۔ تیسرا کام وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، کسی کو یاد رہے یا نہ رہے، جنہیں وہ قصیدے یاد ہوں یا نہ ہوں جو کسی نہ کسی طرز پہ لکھے جاتے ہیں، لیکن وہ قصیدہ جو خدا نے علی کی شان میں قرآن میں پڑھا ہے، اس قصیدے میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو یہاں پر فقیر کو یہ کہنے کا حق دے دو، اس وقت تک کوئی ولایت حیدر کا مزہ لے ہی نہیں سکتا جب تک نمازی نہ بن جائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ بن جائے، نماز پڑھتا جائے، زکوٰۃ دیتا جائے، پھر نعرہ حیدری لگا کے ولایتی ہونے کا ثبوت دے تو مزہ آئے۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک
انسان کو دو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک بڑی نعمت کا نام جسم ہے، بدن ہے، اور دوسری بڑی نعمت کا نام مال ہے. الدنیا بالمال والآخرت بالاعمال. دنیا مال کے ساتھ ہے اور آخرت اعمال کے ساتھ ہے. بس اتنا عرض کیے دیتا ہوں، یہ بدن اس کا دیا ہوا ہے، اس کا دیا ہوا ہے، یقین کر لو اس کا دیا ہوا ہے. جب چاہے سارا جسم لے لے، جب چاہے اس کا کچھ حصہ لے لے، پتہ ہی نہیں. ٹھوکر لگے بازو ٹوٹ گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو بازو کٹ گیا ہے، ایک لمحے میں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا کے بتا دیتا ہے کہ انسان کو شے کیا ہے. یہ تیرا بدن میرا ہے، تیرا بدن تیرا نہیں ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے. توجہ فرمائی. اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اس دیے ہوئے بدن کو میری بارگاہ میں لے آ، بڑے قریب سے میری بارگاہ میں لے آ. اچھا، سارا دن دوستو ہم نے کام کیا اپنی مرضی سے، ادھر گئے ادھر گئے، کام کاج کیا. شام کو تھک گئے. جب تھک گئے تو پھر نیند آ گئی، سو گئے. توجہ. جب سو گئے تو جب اٹھے تو تھکاوٹ ختم، جسم تر و تازہ. توجہ رہے. ایسے ہے یا نہیں؟ تھکاوٹ، سارا دن کام کاج کیا، رات کو اس نے نیند دے دی، میری تھکاوٹ دور ہو گئی. دوسرے دن میں تر و تازہ جسم کے ساتھ پھر میدان عمل میں آ گیا. اور اس کے ساتھ میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ بزرگ تشریف فرما ہے. بزرگوں کی حالت کچھ عجیب سی ہوتی ہے. وہ بیچارے پہلے سے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، چارپائی پہ پڑے ہوتے ہیں. ادھر کوئی پوتا، ادھر کوئی نواسا، کوئی عزیز آ گیا، اس نے بابا جی کی تھوڑی سی ٹانگیں دبا دی، تھوڑے سے بازو دبا دیے، تھوڑا سا سر دبا دیا. بابا نے کو تھوڑا سکون ملا تو بابا نے اس کا شکریہ ادا کیا. حالانکہ وہ پوتا تھا، نواسا تھا، پھر بھی چند مٹھیاں بھرنے پر اس کا شکریہ ادا کیا، اس کا شکریہ ادا کیا. لیکن ذرا سوچ تو صحیح، بابے کو اگر نواسا اور پوتا چند مٹھیاں بھر کے تھوڑا سا سکون دے دے تو بابا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اسے دعائیں دیتا ہے، اور میرے بچے سلامت رہو، اور میرے بچے تو تیری جوانی سلامت رہے. اور ادھر خداوند متعال فرماتا ہے سارے دن کا تھکا ہوا تو تھا، میں نے تجھے نیند کی گودی میں سکون عطا کیا. بچہ ہوتے ہوئے بوڑھے کو مٹھیاں بھر دے تو پورا شکریہ ادا کرتا ہے. میں نے تجھے ساری رات سلایا ہے. وجعلنا 30واں پارہ سورہ نبا، وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو تیری تھکاوٹ کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا. اب ہم نے جو تیری تھکاوٹ دور کی ہے، اٹھ کر تو بھی ہمارے ساتھ کوئی دو باتیں کر لے. کوئی دو باتیں ہمارے ساتھ تو بھی کر لے. اور دیکھ یہ ہمارا پیار ہے، ہم نے یہ نہیں کہا دفع ہو جا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ دو چار باتیں کر لے. مالک دو چار باتیں کرنے کے لیے کیا کروں؟ توجہ. کہا پہلے وضو کر لے، پہلے وضو کر لے. توجہ. پہلے وضو کر لے. وضو کرنے کے لیے میں نے ایک برتن میں پانی لیا، پانی میں نے لیا. توجہ رہے. پانی میں نے لیا، ہاتھ میرے تھے، پانی میں نے اپنے ہاتھ میں ڈالا، پھر وہ پانی میں نے اپنے چہرے پہ ڈالا، پھر وہ پانی میں نے اپنے بازوں پہ ڈالا. پانی میں لیا، ہاتھ میرے تھے،
اور اپنے ہی ہاتھ سے پانی اپنے چہرے پہ ڈال رہا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے پانی اپنے بازوؤں پہ ڈال رہا تھا، اور پانی میرے جسم سے مس ہو کر گر رہا تھا۔ وہ کریم اتنا مہربان ہے، فرماتا ہے میری بارگاہ میں آنے کے لیے پانی تو نے خود لیا، ہاتھ تیرے اپنے تھے، چہرہ تیرا اپنا تھا، بازو تیرے اپنے تھے، پانی تو ڈال رہا تھا، اور یہ پانی تیرے جسم سے لگ کر جو گر رہا تھا، یہ پانی نہیں گر رہا تھا، تیرے گناہ گر رہے تھے۔ وضو کر کے اب میں کہاں جاؤں؟ کہا میرے ساتھ باتیں کر، پروردگار تیرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے تو کوہ طور چاہیے، تیرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے تو کوہ طور چاہیے۔ آواز قدرت آتی ہے، کوہ طور موسیٰ کے لیے ہے، تو امت یہ سید الانبیاء ہے، تجھے کوہ طور پر میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں مصلی بچھا، مصلی پہ تو آ جا، یہ مصلی تیرے لیے کوہ طور بن جائے گا۔ تو میرے ساتھ بات کر اور کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا تم نے باتیں کر لی ہیں مجھ سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو نے مجھ سے باتیں کر لی ہیں نا، توجہ رہے دوستوں، محنت رہ نہ جائے، تو نے مجھ سے باتیں کر لی ہیں نا، اب میں بھی چاہتا ہوں میں تجھ سے باتیں کروں۔ مجھ سے باتیں کر لی ہیں نا، تو نے مجھ سے باتیں کر لی ہیں نا، تو نے مجھ سے باتیں کر لی ہیں نا، تیرا میرا پیار بڑھنے لگ گیا ہے، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی تجھ سے باتیں کروں۔ پانچویں تاجدار ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، مولا اگر انسان چاہے کہ وہ خدا سے باتیں کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور اگر وہ یہ چاہے کہ خدا اس سے باتیں کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ چاہتا ہے خدا سے باتیں کرے تو مصلی پہ آ کے نماز پڑھ لے، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ خدا اس سے باتیں کرے تو قرآن اٹھا کے اس کی تلاوت۔ اچھا محترم دوستو، ایک سادہ سی مثال آپ یہ دیتا ہوں، ہم میں سے ایک فطری بات ہے، فطری بات ہم میں سے سب کے لیے فطری بات ہے، جب صبح سویرے گھر سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے اللہ سیاں کسی نیک صحت دے متھے لامیں، ہوتی ہے نا آرزو، باہر نکل رہے ہیں کوئی منحوس نہ ٹکر جائے، اللہ سیاں کسی نیک صحت دے متھے لامیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے بندے باہر نکل کر نیک صحت کی فکر کرنے والے، میں نے تو تیرے گھر میں نیک صحت رکھ دی ہے، تو صبح اٹھ کے اس کے متھے لگ جا، پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں کون متھے لگ رہا ہے، تو نے جس کے متھے لگنا تھا وہ لگ گیا ہے۔ ویسے ایک کہاوت ہے، اچھی کہاوت
تلاوت ہے، قابل درس ہے، امیدوار ہوں آپ توجہ سے سماعت کریں گے اور اس سے پھر استفادہ بھی کریں گے۔ ایک دن ایک بادشاہ اپنے محل سے صبح سویرے شکار کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔ بادشاہ ادھر سے جھوپڑی سے ایک لکڑہارا اپنے کندھے پہ کڑھاڑی اور رسی ڈالے اپنے جھوپڑی سے نکلا۔ ادھر سے وہ لکڑہارا نکلا، ادھر سے بادشاہ کوٹھی سے نکلا۔ توجہ کریں، مزہ آئے گا۔ بادشاہ کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی، کہا منحوس متھے لگ گیا ہے، پکڑو اسے جیل میں ڈال دو۔ اس کو پکڑا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ سارا دن جیل میں رہا۔ بادشاہ صاحب شکار کو گئے، شکار بہت اچھا ہوا، واپس پلٹے اور کہا اس لکڑہارے کو نکالو، وہ تو بڑا اچھا شکار آج ہمارا ہو گیا۔ بادشاہ خوش تھا تو وہ لکڑہارا آ گیا، تو اس نے کہا، اس سے کہا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ بادشاہ کا شکار بہت اچھا ہوا ہے، بادشاہ تجھے انعام دینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں کوئی انعام نہیں چاہتا، اگر جان کی امان پاؤں تو میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ، بات یہی ہے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ میرے متھے لگا، بادشاہ صاحب کا شکار بہت اچھا ہوا اور میں بادشاہ کے متھے لگا، میرا سارا دن جیل میں گزرا۔ بس اتنا بتا دیا جائے کہ بادشاہ اور مجھ میں سے منحوس کون تھا۔ یہ کوئی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اپنی جگہ پر باعزت ہے، باعظمت ہے۔ تو اپنا راستہ سیدھا رکھ، پھر تجھے اس قسم کے توہمات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک مرتبہ مل کر محبت بھری صلوات تو پڑھ لیجیے۔ سورۃ توبہ ہے اور آیت نمبر 72 ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زمین میری، کاشت میں نے کی، فصل میری، ڈھیری میری، اب اس میں سے زکوٰۃ آواز قدرت آتی ہے۔ زمین تیری ہے، اپنی زمین میں تو نے جو کچھ بوری بیج ڈالی تھی، یہ بتا کہ وہ تو نے کس کے سہارے پہ ڈالی تھی؟ اگر میں چاہتا تو وہی زمین تیرا بیج ہی کھا جاتی، تو فصل کہاں سے دیکھتا؟ پانی تیرا نہیں، پانی بھی تیرا نہیں ہے، پانی بھی میرے اختیار میں ہے۔ آ جائے تو نہروں میں پانی نہ ملے، اور اگر میں پانی برسانا چاہوں، فصل لہلہا رہی ہے اور میں نے ندی نالوں سے نہیں، اوپر سے ایسا پانی برسایا ہے، ابھی برسایا ہی نہیں ہے، بلکہ ادھر سے سیاہ بادل چڑھے اور ادھر سے تیرا دل دہنے لگ گیا، خدا خیر کرے، خدا خیر، یہ خدا خیر کیا کرے؟ تیری فصل ہے، تو بچا اپنی فصل کو۔ ادھر سے بارش آئی اور ادھر سے جان ہلنے لگ گئی، بابا بچا نا، تیری فصل ہے نا۔
قرآن مجید ہے اور ارشاد ربانی ہو رہا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ فصلیں تم لگاتے ہو یا ہم لگاتے ہیں؟ یہ دانے کو جرت کس نے دی کہ کمزور سا دانہ ہوتے ہوئے اس نے زمین کے سینے کو چاک کیا، پھر وہ ہلکی سی قوم پر، پھر اس کو کس نے جرت دی کہ وہ ایک مضبوط قوم پر بن گئی، پھر اس پر ایک دانے کے بدلے 100 دانے کس نے لگائے؟ تم نے لگائے یا ہم نے لگائے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اور جب یہ ساری فصل تیار ہو گئی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ساری اٹھا کے ہمیں دے دے، ہم نہیں لینا چاہتے۔ اگر ہم بل بھی وصول کرنا چاہیں تو بل کے لیے بھی تیرا دل ہل جائے، پانی کا بل، ہوا کا بل، سورج کا بل، چاند، اور جاگو دوستو، چاند کا بل نہیں لینا چاہتے، بل نہیں دینا چاہتے، تو اپنا دل قابو میں رکھ، بل نہیں لینا چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ انتہائی کم حصہ، انتہائی توجہ، انتہائی کم حصہ، انتہائی کم حصہ اس ڈھیری میں سے تو زکوٰۃ ادا کر دے۔ 22 من اور کچھ کلو گندم ہو گئی ہے تو اس میں سے 10واں 20واں حصہ تو راہ خدا میں زکوٰۃ نکال دے۔ تو بس اتنا سا حصہ مانگا ہے، توجہ کریں دوستو احباب۔ تو اس پر بھی تو گھبرا رہا ہے، گھبرا نہیں۔ اگر ہم چاہتے، ہم نہیں لے رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ تو یہ اپنے پاس رکھ اور اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو جو غریب ہیں ان تک پہنچا دے۔ توجہ، مالک ان تک تو خود نہیں پہنچا سکتا تھا، میری ذمہ داری ہے، میں تو انہیں اپنے مال سے۔ آواز قدرت آتی ہے المال مالی، مال میرا مال ہے، والفقراء عیالی، فقراء میرے اہل و عیال ہیں۔ ذہن نشین کر لے، تجھے ہم عزت دینا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں۔ توجہ، اگر کوئی یہ بات سمجھ جائے تو زکوٰۃ دینے میں کمی نہ کرے۔ ہم تو تجھے عزت دینا چاہتے ہیں، رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس کا رزق تیرے پاس بھیج دیا ہے تاکہ تو وہ رزق اس تک پہنچائے۔ رزق ہمارا دیا ہوا ہے، اس کے لیے درمیان میں مفت میں تجھے چودھری بنائے جاتے ہیں، تجھے یہ گھبراہٹ راس نہیں آتی۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة۔ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ان قریب اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش کر دے گا، اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش تمام ہو رہی ہے، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس تاکید میں سے آپ کو یہ کتاب مواعظ ادبیہ ہے، یہاں سے آپ کو نماز کے بارے میں ایک حدیث سنائے دیتا ہوں۔ اور امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، جن کی شان یہ ہے کثیرہ میسر نشد سعادت بکابہ ولادت و مسجد شہادت، مجھے معاف کر دیجئے، اس سے بھی
ادھر گزر کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید ہے بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی صورت سورۃ بقرہ ہے، سب سے چھوٹی صورت سورۃ کوثر ہے۔ اس کی بڑی صورت میں دیکھو تو آپ کو نماز ملے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ بڑی صورت میں نماز، اس کی چھوٹی صورت دیکھو سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ بڑی صورت میں نماز، چھوٹی صورت میں نماز، عقیدے میں نماز، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ عمل میں نماز، قرآن مجید 21واں پارہ، ارشاد رب العزت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ توجہ، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ بڑی صورت میں نماز، چھوٹی صورت میں، ذرا بولو نا، بڑی صورت میں قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت میں، عقیدے میں، عمل میں نماز۔ جس طرح صورتوں میں نماز ہے، اسی طرح معصوم سیرتوں میں بھی نماز ہے۔ بڑی سے بڑی معصوم سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ان کی نماز کا عالم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مقابلہ نہیں ہے، معصوم ہستیوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی شان ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ سید الانبیاء معصومین میں سے سب سے افضل ہے، ان کی سیرت طیبہ میں نماز، ادھر ساری ساری رات نماز، جبین مبارک پسینہ نماز، پاؤں متورم نماز، آواز قدرت آتی ہے میرے محبوب، آپ کی جبین مبارک پر پسینے کا آ جانا، آج کے پاؤں مبارک کا متورم ہو جانا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ کچھ کم کر لیا کرو نماز، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے اللہ یہ رات تو بہت چھوٹی ہے، اگر یہ رات صبح قیامت تک طولانی ہو جائے اور زہرا کا بابا ساری رات تیری عبادت میں قیام و رکوع و سجود کرے تو پھر بھی یہی کہے گا ماں عبدنا کا حق کا عبادت، جس طرح تیری عبادت کا حق تھا وہ حق تو ابھی ادا نہیں۔ دوسرے مرحلے میں علی حیدر کرار کی ذات ہے، علی حیدر کرار کی ذات والا صفات میں نماز کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک رات میں ہزار ہزار تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک دن سجدے میں علی حیدر کرار اس طرح سے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جسم اطہر سے روح انور پرواز کر گئی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول نے یہ حالت دیکھی، دوڑتا ہوا در زہرا پہ آیا، دستک لی، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا آپ کے بابا کا صحابی ابو درداء ہوں۔ کہا ابو درداء خیر ہے؟ کہا بی بی خیر کی خبر نہیں ہے، ابو الحسنین مسجد میں انتقال کر چکے ہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ بی بی نے پوچھا ابو الحسنین کس حالت میں تھے؟ کہا سجدے میں۔
کہا ابو درداء تم نے علی کو آج دیکھا ہے، زہرا علی کو روزانہ اس حالت میں دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی کا سجدہ، علی کی عبادت۔ یہ میرے پاس اصول کافی موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا علی، بندہ کب خدا کے بہت قریب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کا سر سجدے میں ہو اور اس کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہوں۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی صدائیں بلند ہوں، آنکھوں سے آنسو ہوں۔ پروردگار تیری ذات بلند و بالا ہے، میں تو خاک ہوں۔ بس جب یہ منزل آ جاتی ہے تو مولا فرماتے ہیں بندہ اپنے خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتا ہے۔ علی حیدر کرار کے بعد عصمت، مرکز عصمت و طہارت، وارث چادر تطہیر، بی بی زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی نماز ہے۔ مل کر بی بی کی ذات پر صلوات پڑھ لیجیے۔ بی بی دو عالم کی نماز ہے۔ بی بی دو عالم، بی بی پاک جب بارگاہ رب العزت میں آتی تھیں، صدائے تکبیر بلند کرتی تھیں تو اس وقت آپ کی پیشانی انور سے نور برآمد ہوتا تھا جو ساتوں آسمانوں کو منور کر دیتا تھا۔ اس وقت فرشتے پوچھتے تھے میرے اللہ یہ کیسا نور ہے جو تیرے آسمانوں کو منور کیے جا رہا ہے؟ آواز قدرت آتی تھی تمہیں معلوم نہیں میری زہرا مصلی عبادت میں آ گئی۔ اللہ عبادت پہ آ گئی ہے۔ بڑے قریب سے بڑھ رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ مسجد کے دروازے پر پہنچتے تھے، جسم لرز جاتا تھا اور فرماتے تھے الہی ضیفک ببابک، اے اللہ تیرا مہمان بن کر تیرے دروازے پر آیا ہوں، لیکن دوستو مجھے معاف کرنا۔ کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے وہ نماز ادا کی کہ رسول نے بھی داد دی میرے لال تو نے حق کے نماز ادا کر دیا۔ علی صدا دینے لگے حسین تیری نماز کو سلام ہے۔ زہرا نے دعا دیا میری گودی کے پالے حسین تو نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ کہ اس عالم میں امام حسین نے نماز پڑھی نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں۔ امام حسین نے فرمایا نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، جس نے تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کی اسے حسین کہتے ہیں۔ ہر روز آپ سنتے ہیں تاریخ کربلا، اس کربلا کا بانی ہے بیٹا بطول کا، زخموں سے دور دور تھا زہرا کا لاڈلا۔ ہر روز آپ سنتے ہیں تاریخ کربلا، اس کربلا کا بانی ہے بیٹا بطول کا، زخموں سے چور چور تھا زہرا کا لاڈلا۔ پھر بھی نماز دشت میں سید نے کی ادا، سجدے میں سر کٹا تھا محمد کا چین کیوں، ہوتی نہیں اتنی اہم تو پڑھتے حسین کیوں۔ اس سے بڑھ کر میں پیغام نہیں دے سکتا۔ میں محبت بھری دعوت دینے والا ہوں، میں محبت بھری دعوت دینے والا ہوں، لیکن آج جس منظر کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑی سی بڑی صورت میں نماز تھی، چھوٹی سی چھوٹی صورت میں نماز تھی، تو آل محمد کے گھرانے میں بڑے سے بڑی سیرت میں بھی نماز تھی، اور ایک چھوٹی سی چھوٹی سیرت ہے اس کی نماز آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اس چھوٹی سیرت کو مسلم کی جوڑی کہتے ہیں، انہیں رقیہ کے لال کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو چھوٹے بچے محمد و ابراہیم بابا سے جدا ہو گئے ہیں اور انہیں تقدیر لے آئی ہے حارث ملعون کے گھر،
حارث ملعون کی بیوی مومنہ تھی، اس نے بچوں کو کھانا کھلایا اور ایک کمرے میں بستر بنا کر انہیں سلا دیا، لیکن اے مسلم کے یتیموں، ایک رات بھی تمہاری آرام کے لیے نہ تھی۔ ادھر بچے سوئے ہوئے ہیں، ادھر عالم خواب میں بابا کی زیارت ہوتی ہے۔ مسلم کہتے ہیں میرے بچوں گھبراؤ نہیں، میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ بچے بابا کی آواز سن کر تڑپے، بابا بابا کر کے جاگ گئے اور صدائے دیتے، بابا کہاں ہیں آپ کے بعد ہم رک گئے، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ ادھر حارث ملعون گھر میں آیا اور اس نے کہا یہ ہمارے گھر سے بچوں کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں، میری طرف دیکھنا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں لفظوں میں اسے بیان کروں۔ بس اس ملعون انتہائی اختصار سے اس ملعون نے کھانا نہیں کھایا بلکہ بڑھا اس کمرے کی طرف، اس حجرے کی طرف جس سے بچوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے روشنی کا بھی اہتمام نہ کیا، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ ٹوٹ گیا، یہ اندر داخل ہوا، میری طرف دیکھیے، یہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائے بچوں کی طرف بڑھ رہا تھا، بچوں کی آواز اس طرف سے ہے، اس طرف سے ہے۔ آخر اس ملعون کے نجس ہاتھ بچوں کی پاکیزہ زلفوں میں جا پڑے، اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بچوں کے پاؤں کے تلوے اکھڑ گئے اور کہا ہم تیرے گھر میں خود تو نہیں آئے تھے، اللہ اکبر، ہم تیرے مہمان ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم پر رحم کر۔ یہ بچوں کو گھسیٹتا ہوا سین میں لایا، جو روایت کی لفظیں ہیں، مجھے معاف کرنا باپو ہوں، آنسو جانے بی بی زہرا جانے، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات روایت کے سائے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ ملعون سین خانہ میں ان دونوں بچوں کو لایا تو ایک بچے پر اس نے ایسا ظلم کیا کہ بچہ منہ کے بل زمین پہ گرا، ابھی وہ سنبھلنے نہ پایا تھا کہ اس نے دوسرے بچے پر ظلم کیا، دوسرا بچہ زمین پہ تڑپنے لگا، واہ محمدہ واہ غربتہ واہ مظلومہ اجرکم علی اللہ۔ اس نے ان بچوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، بچے ساری رات ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ اے رقیہ کی جوڑی، تمہیں آخری رات بھی آرام نہ ملا، اب صبح ہوئی، ماتم کی تیاری کر لو عزادارو، میں 100 سے زیادہ مرتبہ کا ظاہر ہوں امام کا، میرے ساتھ سینکڑوں لوگوں نے زیارت کی ہے، میں نے دیکھا ہے جو کربلا میں بھی نہیں رویا، رجب میں بھی جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، سرکار وفا کی بارگاہ میں بھی نہیں رویا، جب مسلم کی جوڑی کی زیارت کو پہنچا تو وہ بھی دھاڑے مار رہا تھا۔ اللہ اکبر، ہائے غربت اولاد رقیہ اجرکم علی اللہ، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، مجھے معاف کرنا عزادارو، ساری رات یہ بندے رہے ستون کے ساتھ۔ اب صبح کو اس ملعون نے ان بچوں کو کیسے لیا، سن سکیں گے آپ کیسے لیا؟ روایت کے سائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نے اس طرح سے ان بچوں کو اپنے ساتھ لیا جس طرح جانوروں کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، بالوں سے کھینچتا ہوا فرات کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی بیوی منتیں کر رہی تھی، معاف کر دے، یہ خود نہیں آئے تھے، میں لائی تھی، اولاد علی و بطول ہے، معاف کر دے، خدا تجھے معاف کر دے گا۔ لیکن جب اس کی کچھ بس نہ چلا تو پھر اس نے کیا کیا، ہائے، یہ اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھ گئی اور صدا دینے لگی، او کوفہ والوں میری مدد کرو، میرے معصوم مہمان
کی मिन्नतें करने लगी, जिगर थाम लीजिए। इसने उस पर तलवार का वार किया, वो खून में लथपथ तड़पने लगी और एक मर्तबा उसने मदीना की तरफ रुख किया। मदीना की तरफ रुख करके कहा, बीबी ज़हरा मुझे माफ करना, मैंने बच्चों को बचाने की कोशिश बड़ी की है, बीबी मुझसे राजी रहना, अजरुकुम अल्लाह। रो रुकैया की जोड़ी है, मासूम मजलूम जोड़ी है। आखिर दरिया के किनारे ले आया। बच्चों ने कहा, ए जालिम, तू हमें कत्ल तो करना चाहता है, इतना मौका दे दे, हम 2-2 रकात नमाज अदा कर लें। रुकैया तेरी तरबियत को सलाम। मौत के मुंह में भी बच्चे नमाज की, छोटी सी सीरत में नमाज, मौत का मुंह है और नमाज। बच्चे दरियास के किनारे से वुजू करना चाहते थे, इसने झड़क दिया, कहा तुम वुजू के बहाने पानी पीना चाहते हो, मैं तुम्हें प्यासा ज़िबा करूंगा। बच्चों ने तयम्मुम किया, 2-2 रकात नमाज अदा की। है अल्लाह, मेरी बहनों और बेटियों को भी अपने बच्चों की इसी तरह से तरबियत करने की तौफीक अता फरमा दे। अब दिगर संभाल लीजिए। तन मरहला आ गया, इसने चाहा कि बड़े शहजादे को शहीद करे, लेकिन छोटा शहजादा आगे बढ़ा। आगे बढ़कर कहने लगा, जालिम, तुझे मालूम नहीं, बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है। कौन सा बेटा अपने सामने बाप को ज़िबा हो, तरबियत को सलाम, कौन सा बेटा अपने सामने बाप को ज़िबा होता देख सकता है। इसने चाहा छोटे शहजादे को कत्ल करे। बड़े भाई ने अपनी गर्दन छोटे भाई की गर्दन पे रख दी और कहा, जालिम, छोटे भाई औलाद की जगह पर होते हैं, और कौन सा बाप अपने सामने औलाद को ज़िबा होते देख सकता है। आखिर इस मलून की तलवार चल गई। बड़े शहजादे का सर तन से जुदा हुआ, लाशा जमीन पे तड़पने लगा। जिगर थाम लीजिए, बड़ी दर्द भरी बात है। छोटे शहजादे ने भाई के खून से अपने चेहरे को रंगीन करना शुरू किया और कहा, भैया मुझे तन्हा रहना नहीं आता, मुझे अकेला न छोड़ना, हाय, अब मुझे अकेला न छोड़ना, मुझे तन्हा रहना नहीं आता। इसने सर उठाया, कब्र में रखा, लाशा दरिया में डाला। आजादारों, फिर इसने छोटे शहजादे का सर तन से जुदा किया, सर उठाया, कब्र में रखा, लाशे को दरिया में डाला। बड़े भाई ने अपनी बाहें बुलंद की, छोटे भाई को अपनी बाहों में लिया, जो कहता था मुझे तन्हा रहना नहीं आता, अपनी बाहों में लिया। साहिब खुलासतुल मसाइब लिखते हैं, लाशें उल्टी सिमत में बहने लगी। दरिया इस तरफ से आ रहा था, लाशें उस तरफ जा रही थी। अभी तक जिसकी आंख में आंसू नहीं आया, वो आंसुओं की खैरात मांग ले। बड़ा दर्द भरा मरना। साहिब खुलासतुल मसाइब लिखते हैं, दरिया में बच्चों के लाशें जा रहे थे और दरिया के किनारे किनारे एक स्यापोश बीवी मातम करती हुई जा रही थी, कहती जा रही थी, मेरे बच्चों में तुम्हें कहाँ कहाँ लाऊं, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आखिर उस मकाम पर पहुंचे जहाँ दरिया के किनारे मुसैयब नामी किसान खेती बाड़ी कर रहा था। बीबी उसके पास गई, वाह गुरबता। बीबी ने उससे जाके कहा, ऐ किसान, तू मेरा एक काम कर दे, मैं तेरी जन्नत की जमानत देती हूँ। किसान तड़प गया, कहा, मेरी जन्नत की जमानत देने वाली फातिमा तो बिन्त मोहम्मद, क्या तुम मोहम्मद की बेटी फातिमा है कि मेरी जन्नत की जमानत
کام کیا ہے؟ کہا دریا میں میرے 2 بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، انہیں یہاں دفن کر دے۔ اسی کسان کے نام پر اس جگہ کا نام مسیب پڑ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین سے پہلے مجھے نیاز دیتے جاؤ، مجھے نیاز دیتے جاؤ، بزرگوں نیاز دے دو، جوانوں نیاز دے دو، عزیزوں نیاز دے دو، بھائیوں نیاز دے دو، بہنوں نیاز دے دو۔ کس چیز کی نیاز؟ وہی نیاز جو بڑی صورت میں بھی ملی، جو چھوٹی صورت میں بھی ملی، جو بڑی سیرت میں بھی ملی، جو چھوٹی سیرت میں بھی ملی۔ رقیہ کے لالوں کے نماز کے صدقے میں ہی مجھے نیاز دے دو۔ آج کے بعد نماز پڑھنے کا وعدہ کر لو اور صدا لگا دو، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ نہیں، یہ بہت تھوڑے لوگ نیاز دے رہے ہیں۔ میں پیسے تو نہیں مانگ رہا، میں تو نماز مانگ رہا ہوں جو میں نے دکھائی ہے آپ کو، بڑی صورت میں، چھوٹی صورت میں۔ آج سے نمازی ہونے کا وعدہ کرتے ہوئے لگا دو نعرہ حسینیت زندہ باد۔ دے دو نیاز فقیر حسینی کو، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ اب بنتا ہے تیرا اور میرا حق معاشرے میں سر بلند کر کے لگا دے نعرہ حیدری۔